السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 18 مارچ 2024 ہے اور کل کی خبریں ملنے تک فلسطین کے اندر 31,490 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ان آنکڑوں کے اندر ویسٹ بینک کے اندر شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد شامل نہیں ہے، وہاں پہ بھی 433 افراد شہید ہو چکے ہیں اور زخمی ہونے والے لوگوں کی تعداد افراد کی تعداد جو ہے 73,439 ہے۔ شہید ہونے والے لوگوں کے اندر اکثر و بیشتر بڑی تعداد 13,500 کے قریب معصوم بچے ہیں اور تقریباً اتنی ہی عورتیں ہیں۔ عورتوں اور بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے شہید ہونے والوں میں۔ اور اسی دوران سعودی عرب کے اندر ایک واہیات قسم کی کانفرنس چل رہی ہے۔ 17-18 تاریخ کو مکہ المکرمہ کے اندر ایک واہیات قسم کی کانفرنس دنیا کے سب سے بڑے زندیق بددین فاسق و فاجر محمد عبد الکریم بن عیسیٰ کی ماتحتی میں اس کی صدارت میں ہو رہی ہے۔ اور یہ واہیات اس لیے ہے کہ اس کانفرنس کا موضوع جو ہے وہ دنیا کے مسلمان الگ الگ مسلک کے لوگ ہیں، ان کے اندر اتفاق ہو، میل جول ہو۔ اور یہ واہیات اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 73 فرقے میری امت میں ہوں گے، ایک ہی فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اب اللہ اپنے نبی کی بات کو جھٹلا کے ناممکن ہے کہ ان کانفرنس والوں کی فکروں کی وجہ سے ان فرقوں کو ایک کر دیں یا ان کے اندر اتفاق ہو جائے، بلکہ حق محنت، اس حدیث کی روشنی میں حق محنت اور حق کوشش یہ ہے کہ امت کو صحیح فرقے کا تعارف کرایا جائے، صحیح دین کا تعارف کرایا جائے اور اس صحیح دین کی طرف دعوت دی جائے۔ اصل محنت یہ ہونی چاہیے۔ اور واہیات اس لیے بھی ہے کہ اس وقت یہ موضوع اور یہ اس وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے فلسطین اور غزہ کے اندر خصوصاً جو مظالم ہو رہے ہیں مغربی ملکوں کی طرف سے، خلم کھلا امریکہ ویٹو کر چکا ہے۔ جتنے بھی فلسطین کے حق میں ریزولوشن پاس ہو رہے ہیں ان کو ویٹو کر چکا ہے، ہونے ہی نہیں دے رہا ہے۔ اور اسرائیل حیوانیت کی حدوں کو بار بار پار کر رہا ہے، اس کے خلاف مسلمان ملک جمع ہوتے، لیکن یہ ہرگز سعودی عرب نہیں ہونے دے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ سعودی عرب کے خود کے جو لوگ جیو پولیٹکس کے جانکار ہیں، جو مسلمان نادان ہیں ان کے لیے تو بات ہے ہی نہیں، ایجوکیٹڈ مسلمان ہیں، جن لوگوں کی نظر ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے جرنلسٹ جو ہیں ان کی آپ کالم کو پڑھی، صاف سعودی اس میں شامل ہے۔ سعودی، UAE، بحرین، اردن اور مصر، ان کے چاہنے سے یہ ہو رہا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے خلاف کانفرنس ہوتی، سعودی پہ دباؤ ڈالا جاتا کہ اپنی منافقت چھوڑ دے، بجائے اس کے ایسی واہیات کانفرنس ہو رہی ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان ملکوں سے اور خاص کر کے دیوبندی حضرات ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے وہاں پہ شریک ہوئے ہیں اس محمد بن عبد الکریم عیسیٰ کی قیادت میں، جس کو 2022 میں امیر الحج بنایا گیا تھا۔ اور عرفات کے میدان میں اس نے جب مسلمانوں کو نماز پڑھائی تھی تب بڑے بڑے علماء کرام نے فتوے دیے تھے کہ جن لوگوں نے زندیق بددین فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھی وہ اپنی نماز کو دوہرا لے ویں۔ یہ بدبخت ہندوستان آیا تب بھی پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، مولانا ارشد مدنی صاحب اور محمود مدنی دونوں نے اردو اخباروں کے پیج بھر کے اس کا استقبال کیا تھا۔ اب اسی محمد بن عبد الکریم عیسیٰ ورلڈ مسلم لیگ، جس کو WML بھی شارٹ میں کہتے ہیں، جس کے عقائد نہایت اسلامی جو بنیادی چیزیں ہیں، پردہ ہے، سود ہے، اس کے بھی خلاف ہیں، اس کی قیادت میں ایسی واہیات کانفرنس کے اندر پہنچے ہیں۔ اور بہت افسوس مولانا ارشد مدنی صاحب کی جو تصویریں ان کے چاہنے والے
جس طرح پیش کر رہے ہیں کہ صدر المدرسین اور جمعیت علماء ہند کے صدر اور امیر الہند صاحب ماشاءاللہ اس کانفرنس میں پہنچے ہیں. حضرت ماشاءاللہ ٹھہا کے لگا کے مسکرا رہے ہیں. سامنے سجا دجا کھانے کا ٹیبل پڑا ہوا ہے. حضرت شاید بھول گئے ہوں گے اس مریم اور عبداللہ کو. حضرت شاید بھول گئے ہوں گے اس مریم اور عبداللہ کو جن کا 3 دن پہلے نکاح ہوا تھا، اور آج اس مریم کا خون آلود گاؤن اور اس عبداللہ کا گمچھا خون آلود لٹک رہا ہے. دونوں شہید ہو چکے ہیں. حضرت شاید بھول چکے ہوں گے اس ننھے معصوم بچے کو جس نے دودھ کے لیے تڑپ کے جان دے دی. دودھ جب پہنچا تو اس کا جنازہ تیار تھا، اس کی دودھ کی بوتل کو اس کے جنازے کے ساتھ باندھ کے اس کو دفن کیا گیا. حضرت شاید بھول چکے ہوں گے یا ان کو خیال نہیں ہوگا سعودی کی ہمدردی میں، سعودی کی عقیدت میں، کہ غازہ کے اندر گھاس، اس زمانے میں گھاس کو پیس کے گھاس پھوس ہوتی ہے، اس کو پیس کے اس میں لیمبو نچوڑ کے ہمارے بھائی روزے کو افطار کر رہے ہیں. بھوک سے بیتاب ہے ہمارے بھائی. ایسی حالت میں حضرت کا ماشاءاللہ ایسے ٹیبل پہ بہترین دسترخوان پہ بیٹھنا اور مسکرانا، پتہ نہیں ہو سکتا ہے حضرت کی مجبوری ہو. دسترخوان پہ حضرت کو غازہ کے بچے دکھے ہوں، حضرت نے نہ کھائی ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت سعودی جاتے اور یہود بن سلمان کے پاس ملنے کا وقت مانگتے اور اس سے کہتے کہ اے بدبخت، تو نے یہ تقدس کو پامال کیا ہوا ہے، حرم کو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو نے آج مدینہ منورہ کے اندر ٹاکیز چالو ہے، فلمیں چالو ہے. رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر ٹائمنگ چینج کر دیا گیا، لواتات کی چھوٹ مل گئی ہے، فلموں کے اور میوزک کے کانسرٹ ہو رہے ہیں. گندی فلمیں، گندی ننگی فلموں کے ہیروئنوں کو گورنمنٹ کی طرف سے مدعو کیا جاتا ہے. آفیشیلی ان کے پروگرام رمضان مہینے میں کرائے جاتے ہیں. ہیلووین جیسا شیطانی تہوار وہاں پہ منایا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. حضرت تو ماشاءاللہ طلبہ کو سبق دیتے رہے ہیں کہ افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا. تو ماشاءاللہ ہمیں امید ہے جب پہنچ ہی گئے ہو تو اب اپنے حضرت والد صاحب، آپ کے والد محترم حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. اب زندگی کے آخری پڑاؤ میں ہو، غلطی ہو گئی تو ہو گئی، جاؤ یہود بن سلمان کے پاس، اس سے آنکھ میں آنکھ ملا کے کہو کہ ارے بدبخت تو نے کیا کیا ہے. جیل ہو جاتی تو ہو جاتی، انشاءاللہ علماء دیوبند کی شان تو رہے گی. ہم نے بھی آپ کو بنایا تو نہیں ہے نہ امیر الہند، لیکن زبردستی بن بیٹھے ہو تو ہمارے دلوں کو بھی اطمینان ہوگا کہ واقعی میں اس لائق ہو. ورنہ کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر آپ جس ٹیبل پہ بیٹھے ہو غازہ کے بچے، غازہ کا کوئی باشندہ اس ٹیبل پہ آ جائے، اب کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور دیوبندیوں ہمارے بڑے چوکنے ہو جاویں. رابطہ عالم اسلام کے اوپر بالکل مکمل طور پہ یہود اور نصارہ کا قبضہ ہو چکا ہے. سعودی میں جو علماء حق تھے وہ علماء حق جیل میں جا چکے ہیں. اب جو سعودی کے اندر علماء ہیں وہ حامی بھرنے والے. ٹاکیز کھول دی جائے سعودی میں کہ جی حضور، کہ عورتوں کو ڈرائیونگ کی چھوٹ دے دی جائے کہ جی حضور عورت نامحرمینہ حج پڑھنے، کہ جی حضور کہ سعودی کے اندر میوزک کانسرٹ ننگے فلموں والوں کو بلایا جائے کہ جی حضور کہ لواتات والے فلمی ہیروئنوں کو بلایا جائے کہ جی حضور. ایسے علماء وہاں پہ موجود ہیں سعودی میں. اور افسوس بڑی شرم کی بات ہے کہ علماء دیوبند ایسے لوگوں کی قیادت میں ایسی واہیات کانفرنس میں جا رہے ہیں. اس وقت تو اگر آواز اٹھانی ہے، اس وقت اگر کانفرنس کرنی ہے تو صرف وقت کا تقاضا مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، فلسطین اور غازہ کے مسلمانوں کے حق کے لیے. امید ہے ہمارے امیر الہند صاحب تک بھی یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ، اور وہ غور و فکر کریں گے اس بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.